أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह। अब मैं मोहम्मद माहिर को आवाज देता हूँ, वो आए और तिलावत पेश करें। मोहम्मद माहिर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
ربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم. ماشاءاللہ بہت خوب، اللہ کو برکتیں عطا فرمائے. ایک بات ذہن نشینی کے طور پر بتا دیتا ہوں کہ جو طالب علم ابھی ہمارے سامنے قرأت کر رہے تھے اور قرآن مجید کی جو تلاوت کر رہے تھے، عیب کے طور پر نہیں، تحدث بالنعمہ کے طور پر سناتا ہوں. انہیں کچھ حق لانے کی شکایت تھی، مگر یہ قرآن کا کھلا معجزہ نظر آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کو زبان پر ایسے چڑھا دیتے ہیں کہ اس کے عیوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھپا دیتے ہیں. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اور دولت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان و عظمت ہے. خود اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اس کے اندر پڑھنے والا بھی ہو، نصیحت حاصل کرنے والا بھی ہو، سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو آسان بنا کر پیش کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسان بنا ہی دیتے ہیں. اس کے بعد میں عربی تقاریر کے سلسلے کو شروع کرتا ہوں اور عزیزم عبدالباسط متعلم عربی چہروں کو آواز دیتا ہوں. وہ آئیں دور حاضر میں علماء کی ذمہ داریاں اس عنوان پر لب کشائی فرمائیں. معاف کرنا، یہ اردو کے مقرر زبان سے عربی نکل گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ عز وجل والصلاة والسلام على رسوله الأجمل وعلى آله وأصحابه الأكمل. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شان وارث الأنبياء إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شمع کی روشنی سے ہر کنارہ جگمگاتا ہے، شمع کی روشنی سے ہر کنارہ جگمگاتا ہے، ایک عالم کی سعی سے عالم کل راہ پاتا ہے. میں آج اس قابل قدر محفل میں آپ کے سامنے موجودہ دور میں علماء کی ذمہ داریاں کے موضوع پر محرک اللسان ہوں، قاصد البیان ہوں. عاشقان محمد اس دنیا رنگ و بو میں جب جب بھی ظلمات کی آندیاں چلی، فتنہ انگیزیاں ہوئی، ظالم کا دور دورہ چلا، لوٹ مار، غارت گری، فساد، شعلہ پروری ہوئی، توحید ربوبیت کو زیر قدم روکا گیا، خدا کی الوہیت کو سپرد خاک کیا گیا، تو خدا قاہر ذوالجلال نے اپنے منتخب انبیاء رسول کو بھیج کر عالمی تباہی کا سد باب کیا. انہوں نے کفر کی تیز تن تاریک آندھیوں کو زور نبوت سے روکا، انہوں نے پر فتن دور میں امن و امان کا علم لہرایا، انہوں نے انگریزی کی وادی لہو میں ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کیا، انہوں نے عصیان نافرمانی کے گھٹا ٹوپ بادلوں میں اطاعت و فرمانبرداری کا آفتاب چمکایا. رسالان محمد تسلسل نبوت سلسلے رسالت کی آخری کڑی محمد عربی ہادی عرب وجم صلی اللہ علیہ وسلم پر پائے تکمیل کو پہنچی. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اب نبوت نہ نبوت کا تصور ہی رہا، اب نبوت نہ نبوت کا تصور ہی رہا، ہاں مگر کار نبوت کا تسلسل تو رہا. خاتم نبی کے کار نبوت کا بار غیر علماء کرام پر سونپا گیا. چنانچہ محبوب یعنی اگر میرے بعد کار نبوت کا وارث کوئی ہوگا تو عالم ہوگا، اگر میرے بعد خدای انسانیت کی باغ ڈور کسی کے ہاتھ میں ہوگی تو عالم کے ہاتھ میں ہوگی، اگر میرے بعد پیاسی امت کی سیرابی کے لیے جامع توحید کسی کے ہاتھ میں ہوگا تو عالم. على أشرف الأنبياء والمرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم
أكمل المؤمنين إيمانا فأحسنهم خلقا. أما بعد، حضرات السادة وإخوتي في الله، إن في هذا الدين العظيم الذي جاء به سيد الأولين والآخرين آدابا اجتماعية ورسلا إنسانية وأخلاقا رفيعة تجعله بحق مفقات الأديان وأعجوبة الأزمان ورائد جميع التشريعات السماوية والنظم الأرضية بما يحق الخير والعدل والسعادة لنبي الإنسان. فما من فضيلة من الفضائل ولا مكرمة من المكارم ولا صغيرة أو كبيرة من الآداب الاجتماعية الحميدة إلا دعا إليها الدين ورغب فيها الإسلام. وإن شئت فقل إنه دين الآداب والأخلاق، بل إنه دين الحياة بأسرها، لأنه دين الفضائل والكمالات. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان ليس مجرد اعتقاد بالله أو خوف من عقابه، إنما هو عقيدة وعمل ونظام وأدب وخلق واستقامة، فهو درجات متعددة ومنازل متفاوتة، يبدأ بالنطق بكلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وينتهي بدفع الأذى عن طريق المسلمين. فلله ما أسمى هذا الدين الذي يجعل من الإيمان بالله طريقا إلى الإحسان إلى خلقه، ويجعل من تمام العقيدة دفع الأذى عن طريق المسلمين. وحقا إنه لمما يرفع رأس المسلم عاليا أن يأتي تشريع الإسلام بمثل هذه النظم الرفيعة والآداب الكريمة، وأن ينص نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم على أن من مراتب الإيمان ومن خصال اليقين وأن يزيل المسلم الأذى عن الطريق، وأن يكون متصفا بمكارم الأخلاق، ويستحيي الحياء المطلوب، ويبتعد عن سفاسف الأمور، فيكون في نفسه تقيا ومع الناس حييا. فالحياء لا يأتي إلا بخير، لأنه شعبة من شعب الإيمان وخصلة من خصال الدين. وقديما قال الشاعر العربي: فلا والله ما في الخير عيش، ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. يعيش المرء ما استحياء بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. سادتي وإخوتي، ليس الحياء الحقيقي أن يكون الإنسان كثير الخجل يستحيي من مطالبة بحقوقه المشروعة، ولكن الحياء أن يجتنب القبيح ويبتعد عن الرذائل. ولقد وضح هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حكمه الروائع: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وأقسم حديثي هذا وأشكركم وإخواني على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. अब अगले मुकर्रिर उर्दू में अपनी तकरीर पेश करेंगे। मोहम्मद साद मुतालिम अरबी पंजुल को आवाज़ देता हूँ। अपना उन्वान कि जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसके हो जाते हैं, इस उन्वान पर अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला: वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। मुहतरम हज़रात व मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में मुसलमानों की सरबुलंदी व बरतरी की एक तदबीर बतलाई है। बड़े ही पुरवज़ौक़ लहजा व भरपूर एतमाद के साथ बबाके ढोल ढंके की चोट ऐलान किया है कि ऐ मुसलमानों, तुम ही कामयाब हो, तुम ही इस दुनिया के मालिक हो, दुनिया की हर चीज तुम्हारे लिए है। ये शेर तुम्हारे आगे झुक सकते हैं, ये चरिंद परिंद तुम्हारे इताअत कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सर बुलंद रहोगे बशर्ते कि तुम
مومن کامل ہو، ایمان کی حلاوت وہ چاشنی تمہارے اندر موجود ہو، یقین کامل کی دولت سے تم مالا مال ہو، مومن کی تمام صفات تمہارے اندر موجود ہو۔ فرزندان اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے اس مختصر سے آیت میں اور اس چھوٹی سی جملے میں حقیقت کا انکشاف کر دیا ہے، آنکھیں کھول دی ہے اور صاف طریقے سے یہ فرما دیا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم خوف محسوس نہ کرو، یہ دنیا والے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، شیر تم سے ڈر سکتے ہیں، چیتے تم سے کپ کپا سکتے ہیں، دنیا کی بڑی سی بڑی چیز تمہاری غلام بن سکتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط لگا دی گئی ہے، اگر ایمان و ایمان کے بعد بحالی نے تمہارے قلوب میں گلشن پیدا کر دیا ہے اور ایمانی صفات و دینی خصوصیات کے تم حامل ہو۔ لیکن دوستوں، آج کا انسان یہ تو چاہتا ہے کہ دنیا اس کے سامنے جھک جائے، جس چیز کو وہ چھوئے وہ سونا بن جائے، 10 کے مقابلے میں اکیلا کافی رہے، اس کی عزت و شرافت کو دنیا جھک کر سلام کرے، اس کی ہر تمنا پوری، اس کی ہر خواہش اس کا بڑھ کر استقبال کرے، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ اس کو یہ عظمت و شرافت اس وقت حاصل ہو سکتی ہے جب وہ اپنے خدا کی غلامی کرے، رنگ و خون کے بتوں کو پاس کر کے ایک اللہ کی عبادت کرے، چڑھتے سورج کی پوجا چھوڑ کر ایک مسجد حقیقی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، اس کو یہ مقام بھی مل سکتا ہے جب اس کی تمام چیزیں اللہ کی ہو جائے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شیر پر سوار ہے، ڈنڈا اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ شیر کی کان کو اینٹ رہا ہے اور جدھر چاہے ادھر اس کو موڑ رہا ہے اور شیر بلا سر چرا اس کی تابعداری کر رہا ہے۔ جب شیخ صاحب کو اس شخص نے متعجب و حیران دیکھا تو فرمایا کہ اے سعدی، کیوں تعجب کرتے ہو، کیوں حیران ہوتے ہو، یہ تو ایک شیر ہے، دنیا کی بڑی سی بڑی چیز تمہاری غلام بن سکتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ تم اپنے خدا کے حکم سے سرتابی نہ کرو، دنیا کی بڑی سی بڑی چیز تمہارے حکم سے سرتابی نہیں کرے گی۔ کسی عارف نے سچ کہا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ حضرات، آج مسلمان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ ایمان سے کوسوں دور، حقیقی معرفت کا اس کے پاس کوئی نام و نشان نہیں ہے، نہ کوئی مقام ہے، نہ منصب، نہ ٹھکانہ ہے، وہ تو در در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہا ہے۔ کل جو تمام دنیا پر حکومت کرتا تھا آج غلام بنا ہوا ہے، کل جو سمندروں میں گھوڑے دوڑایا کرتا تھا آج خود وہ پانی سے ڈرتا ہے، کل جو ہواؤں کا رخ بدل دیتا تھا آج اس کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہوا کے جھپیڑے اس کے پورے رخ کو جھلسا دیتے ہیں، کل جو آگ سے صحیح سلامت باہر آ جاتا تھا آج اس کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ آگ کی ایک چھوٹی سی چنگاری اس کے پورے وجود کو خاصتر کر دیتی ہے۔ کل جو حاکم تھا آج محکوم ہے، کل جو آقا تھا آج غلام ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ فلاقت و نکبت نے اسے گھیر لیا ہے اور اس کا ایمانی شعلہ سرد پڑ چکا ہے۔ اسی بات پر میں اپنے تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ MashaAllah. So after this, I invite to Mr. Muhammad Sufyan to say something about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respected chief guest, my beloved ulama ikram and fadhila, parents and my dear brothers. Today I want to say a few words about our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born on 12th Rabiul Awwal, that is 29 August 570 in Makkah Mukarramah. At this time there was no law and order in Arab. The people used to fight each other for a silly reason. No one was ready to rule on them because of their poverty and illiteracy. At the age of 40, Muhammad sallallahu alaihi wasallam got his prophethood, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam started his work to make the people to worship one God, that is Allah. He used to say, "Qul la ilaha illallah tuflihu." But the people used to worship 364. That is why it's very strange to them to worship one God. So all the Meccan surrounding people start troubling him. At last,
after a long period of 23 years, our Deen Islam has completed, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam in his last speech said ayat, "Al-yawma akmaltu lakum deenakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam deena." Allah said in Quran, "Today I have completed our deen upon you, and you are blessing upon you, and I prefer this Islam for you." So after this, it's our duty to obey the deen, worship Allah, and spread the deen around the world. With these few words, I complete my speech. Thank you, and all.